پھر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ قبل عرض و معروض نعتیہ دیوان کے چند شعر سنیں، بعد وہ چند لفظ حضرات کی سماعتوں کے حوالے۔ گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیاں میں، گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیاں میں، تو کر دوں زندگی ساری بسر طیبہ کی گلیاں میں، تو کر دوں زندگی ساری بسر طیبہ کی گلیوں میں، اور ہوائیں رحمت حق کی وہاں چلتی ہیں روز و شب، ہوائیں رحمت حق کی وہاں چلتی ہیں روز و شب، اور برستا نور ہے شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں، برستا نور ہے شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں، اور محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے، محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے، یہ دیکھا ہے محبت کا اثر طیبہ کی گلیوں میں، یہ دیکھا ہے محبت کا اثر طیبہ کی گلیوں میں، اور فرشتے بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں وہاں راشد، فرشتے بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں وہاں راشد، اور میری بھی کیوں نہ جھک جائے نظر طیبہ کی گلیوں میں، میری بھی کیوں نہ جھک جائے نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی۔ سورہ حجرات کی آیت کریمہ حضرات کی سماعتوں کے حوالے میں نے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم، جس کا ہماری آپ کی زبان میں مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان جو ہے کیا وہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔
اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے عیب تلاش مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ بسا اوقات ہم اہل عفت و اہل عصمت کو ایسی چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمارے گمان کے فساد ہونے کا اکثر امکان ہو جاتا ہے، پھر ہم اپنے بہم و گمان میں خیالی پلاؤ پکانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی تو اتنا پارسا ہے، فلاں آدمی تو اتنا پارسا ہے، وہ ایسے کیسا کر سکتا ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے اور سامنے والا کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی تاریخ میں بہتیری موجود ہیں، جنہیں آپ اگر پڑھیں گے تو وہ آپ کی نظر کے سامنے بھی آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ ابن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے نکلا، حج بیت اللہ کے لیے نکلا تو کہتے ہیں مقام قادسیہ میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے اور لوگ بڑے چٹک بٹک کپڑوں میں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ تو میری بھی نظر اس ہجوم پہ پڑ گئی، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا اس ایک ہجوم کے بیچ میں ایک بڑا ہی نورانی چہرے والا شخص بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی تعظیم بجا لا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ بھی چٹک بٹک لباس پہنے ہوئے، لیکن اس نے اپنے اس کپڑے کے اوپر اون کا موٹا دبیز کپڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے دور سے دیکھ کر کے سوچا کہ لوگوں کا اس قدر ہجوم ہے، یہ کوئی بناوٹی صوفی ہوگا جو لوگوں کو کیا ہے اپنے ارد گرد جمع کیے ہوئے۔ یہ خیال پکانا شروع کر دیا۔ بسا اوقات ہم میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو چیز جائز ہے، جو لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے، چاہے وہ کسی کلر کا ہو، اگر آپ کو ناپسند ہے تو آپ منہ پر کہیے اس کے، اور دوسرے جب کوئی اپنے تن پر پہنے ہوئے تو دوسرے کی پسندی میں آپ اپنی ناپسندی کیوں گھسیڑ رہے ہیں؟ تو جن لباسوں کا یا جن چیزوں کا جواز شریعت اسلامیہ نے دیا ہے، اگر ان پر پیچھے آپ عیب جوئیاں کرتے ہیں تو یہ بھی غیبت میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس لباس کو برا کریں جسے سرکار نے جائز قرار دیا ہے۔ اب سرکار نے جسے جائز قرار دیا ہے، شریعت نے جسے جائز قرار دیا ہے، آپ کو انگلی اٹھانے کا حق اس پہ کچھ بنتا ہی نہیں۔ کوئی کالی ٹوپی پہن لے، کوئی پیلی ٹوپی پہن لے، کوئی نیلی ٹوپی پہن لے، لیکن سرکار نے جو پسند فرمایا وہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا سید الثیاب، سید الثیاب جو ہے کیا، کپڑوں کا سردار، سرکار نے فرمایا کہ وہ سفید کپڑا ہے، اور تم ویسے کپڑے پہنا کرو جیسے کپڑوں میں اپنے مردوں کو ملبوس کرتے۔ میں نے تو آج تک کوئی رنگین کفن دیکھا نہیں، میں نے تو جہاں بھی دیکھا وہاں سفیدی کفن دیکھا۔ یہ بھی فرمایا کہ جب اپنے مردوں کو جن کپڑوں میں دفن کرتے ہو، سفید کپڑوں میں دفن کرتے ہو، تو اپنے تن پر بھی جو ہے کیا وہی کپڑے، وہ یاد دہانی بھی رہتی ہے۔ اور اپنی فطرت سے پوچھ لو کہ جو رعاب اور دبدبا سفید لباس کا ہوتا ہے وہ کسی دوسرے لباس کا نہیں ہوتا، اگرچہ لوگوں کی نظریں اور اذہان منتقل ہو جائیں، لیکن جو تصوفانہ نظر سے اگر دیکھے گا تو وہ اسی کا دیکھے گا جس کے لباس میں سادگی ہوگی، جس کے کردار میں سادگی ہوگی، جس کی رفتار و گفتار میں سادگی ہوگی۔ لوگ اسے جو دیکھیں گے تب جا کر کے کیا ہے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تمہارے کپڑے کو دیکھ کر کے، ہمارے کپڑے کو دیکھ کر کے یہی سمجھیں گے صاحب میں بھی اب ایسا ہی چٹک بھٹک بناؤں گا، بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا عمدہ کھل رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی طرف۔ تو جن چیزوں کا جواز ہے ان پر انگشت نمائی کا کوئی حق ہمیں اور آپ کو نہیں بنتا۔ تو کہتے ہیں مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کوئی بناوٹی صوفی ہے جو لوگوں کو بہکا رہا ہے، میں ضرور اس سے جا کر کے ملوں گا اور ملنے کے بعد اسے تنبیہ بھی کروں گا۔ اور تھا کون؟
حضرت موسیٰ ابن سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچتے ہیں، اور جب قریب پہنچے تو وہ شخص بھی جو کہتے ہیں جو مجمع کے درمیان بیٹھا تھا وہ بھی میری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پورے طور پر کامل توجہ میری طرف کرتا ہے، اور آیت کریمہ پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، زیادہ گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں عبداللہ ابن مبارک تو پیروں کے نیچے کی زمین نکل جاتی، کہتے ہیں یہ تو میری فکر کو بھی اس نے پہچان لیا کہ میں کیا سوچ رہا تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں میں تفکرات میں لگ جاتا ہوں، اس کے بعد وہ شخص اس مجمع سے ایسا غائب ہو جاتا ہے کہ مجھے دکھتا ہی نہیں ہے۔ تو بعض گمان ایسے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر تم نے دیکھا مولانا صاحب رات 12 بجے تک آن لائن رہے گا، ارے تو آن لائن رہ کے کیا کر رہے تھے یار؟ رات 1 بجے تک آن لائن دیکھا ہے میں نے صاحب واٹس ایپ پہ، کس سے چیٹنگ چل رہی تھی؟ اب سوچتے رہو، گمان کرتے رہو، ہو سکتا ہے تمہارا گمان پھٹ بھی بیٹھ جائے اور ہو سکتا ہے تمہارا گمان برا بھی بیٹھ جائے۔ اور سرکار تو یہ فرماتے ہیں کہ اظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں جب تیرا گمان اٹھے تو اچھا گمان اٹھنا چاہیے، برا گمان نہ اٹھا کر۔ اپنے خیالات جیسے ہوتے ہیں، خیالات سے فکریں بنتی ہیں، فکر سے اعمال صدور میں آتے ہیں، اعمال سے کردار بنتا ہے، اور کردار آدمی کا جو ہے کیا، آدمی کے معیار، کردار ہی آدمی کا اپنا معیار بنتا ہے۔ تو اپنے خیالات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے اللہ رب ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کر۔ اب جاسوسی کی بات آ گئی تو ایک بات مجھے یاد آ گئی اور کہہ دوں، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم جو جس راستے سے گزر جاتے تھے اس راستے سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا تھا۔ حضرت عمر کی وہ شان تھی، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ دن میں امور سلطنت چلاتے تھے، اور رات کو مدینے کی بستی میں چونکہ خلیفہ وقت تھے، مدینے کی بستی میں اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر کے گھومتے تھے، یہ تلاش کرنے کے لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مدینے میں کوئی بھوکا ہو اور میں شکم سیر ہوں۔ یوں ہی بڑی مشہور بات ہے، عورت کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، اس کے بچے بھی لگتے ہوئے ملتے ہیں، انہیں کھانا بنا کر کے کھلاتے ہیں۔ خود خلیفہ وقت جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں کانپ جاتی تھیں، خلیفہ وقت اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنا کر کے اس کے بچوں کو کھلاتا ہے اور خوش کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ گشت کر رہے تھے، یکایک ایک گھر میں دروازے کے سوراخ سے جب جھانکا ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے اور رقص کرنے والی لڑکیاں اس کے سامنے رقص کر رہی ہیں، اور شراب کا جام اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، شراب کا جام سامنے رکھا ہے، اور لڑکیاں رقصاں ہیں، ناچ رہی ہیں، اور وہ اپنی مستی میں مست ہے، حضرت مستی کی بات آ گئی تو یاد آ گیا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ ایک بستی سے گزر رہے تو دیکھا کہ لوگ رقص و سرور کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، انہوں نے آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، تو ایک مرید نے کہا کہ حضور یہ آپ کو خوب جانتے بھی ہیں، انہوں نے آپ کو سلام تک نہیں کیا، آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ تب آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا تیری بھی مرضی پوری کر دیتا ہوں، ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، عرض کرتے ہیں مولا جس طرح یہ لوگ دنیا میں خوش ہیں انہیں آخرت میں بھی خوش کر دے۔ آخرت میں کون خوش ہوگا؟ جن سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس چھوٹی سی دعا میں بڑے ہی معنی مفہوم پوشیدہ تھے کہ اے اللہ جس طرح یہ دنیا میں خوش ہیں انہیں آخرت میں بھی خوش کر دے، تو دنیا میں وہی خوش ہوں گے، اے اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اب راضی کیسے ہوگا؟ انہیں توبہ کی توفیق دے، توبہ کریں گے، تیری بارگاہ میں رجوع کریں گے، تو راضی ہوگا تب انہیں خوش کرے گا۔ تو چھوٹی سی دعا تھی، تو جب جھانکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ دیوار چھلانگ کر کے اس بوڑھے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کی داڑھی سفید ہے، اور بوڑھے کے پاس پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس عمر میں تو یہ کام کر رہا ہے؟ اور حضرت عمر کو دیکھ کر کے تو میاں بڑے بڑے اچھوں کی ہوا کھسک جاتی تھی۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ عمر نے چہرے سے پردہ ہٹایا، خلیفہ وقت سامنے کھڑا ہے، تو وہ بھی گھبراہٹ سے لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے، لیکن ہمت کر کے کہتا ہے کہ اے عمر رک جاؤ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں جب
تک میں تم سے اپنی بات پوری نہ کر لوں میرے بارے میں کوئی فیصلہ مت کرنا. سمجھ. حضرت عمر کہتے ہیں تو نافرمانیاں کرتا ہے. تب اس شخص نے کہا تھا کہ اے عمر، اے فاروق اعظم، میں نے تو ایک نافرمانی کی ہے، تم نے 3 نافرمانیاں کی ہیں. ہمت لاؤ بادشاہ کے سامنے بولنے کی. میاں چاپلوس تو بن سکتے ہو، خوش آمدی تو بن سکتے ہو میاں. آج چاپلوس بہت ہے، حق بولنے والے نہیں ہیں. نیتاؤں کے چاپلوس بھی بہت ہیں، سربراہوں کے، صاحب سربت کے چاپلوس ملیں گے، مرتبے والوں کے چاپلوس ملیں گے جو ان کا سر سہلا سہلا کر کے بھیجا کھاتے رہیں گے اور قوم میں دھیرے دھیرے رکھنا ڈالتے رہیں گے. ایسے تو ملیں گے. بڑی ہمت چاہیے تھی. کہتا میں نے ایک بات میں نافرمانی کی ہے، آپ نے 3 بات میں نافرمانی کی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کیا نافرمانی کی؟ تو آیت کریمہ پڑھتا ہے، ایسے نہیں بولتا ہے نافرمانی کیا کی. کہتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی مت کرو. توجہ. آپ نے مجھے کیسے دیکھ لیا جب میرا دروازہ بند تھا کہ میں شراب پی رہا ہوں اور میرے سامنے عورتیں رقصاں ہیں؟ آپ نے کیسے دیکھی؟ جاسوسی کی ہے آپ نے میری. اور میرا رب کیا کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی مت کر، کھڑکیوں سے مت جھانک، دیواروں سے کان مت لگا، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے. اس کا مواخذہ تیرے ذمے نہیں ہے، اس کا مواخذہ تو رب کے ذمے ہے، وہ کرے گا. کیوں کان لگاتا ہے دوسرے کی باتوں پر؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی مت کر، کسی کے عیبوں کو تلاش مت کر. اب ہمیں جھانکنا ہے اپنے گریبان میں کہ ہم میں یہ کمی تو نہیں ہے. حضرت عمر جب یہ سنتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں. بات تو صحیح ہے کہ جاسوسی تو کی ہے میں نے، کیونکہ دروازے کے جھروکے سے جھانک کر کے میں نے دیکھا ہے، جاسوسی کی ہے میں نے. وَلَا تَجَسَّسُوا. اور کہتا ہے دوسری نافرمانی بتا دوں. دوسری نافرمانی یہ ہے، کہتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب کسی کے گھروں میں آؤ تو ان کے دروازوں سے آؤ. اب آپ بتائیے آپ دروازے سے آئے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، میں تو دیوار چھلانگ کر کے آیا ہوں. دوسری نافرمانی ہے عمر تمہاری. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں جب داخل ہو تو کسی کے گھر میں بھی داخل ہو تو کیسے داخل ہو گئے؟ دروازے سے داخل ہو. دیوار چھلانگ کر کے داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. اور آگے دوسری آیت اسی مضمون کے تعلق سے پڑھتا ہے اور کہتا ہے لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہتا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پیٹھ پیچھے سے چھلانگیں لگا کر کے گھسو. اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ جب تو کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کے دروازے سے داخل ہو. دروازے سے داخل ہونے کا تیسری نافرمانی سن. تیسری نافرمانی سن لے. تیسری نافرمانی کہتے ہیں لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها، کہتے ہیں جب تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر پر جاؤ تو کیا کرو؟ اجازت مانگو. اگر آنے کی اجازت ملے تو جاؤ. حتی تستانسوا، یوں کہہ لیجیے حتی تستاذنوا، کہ جب کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو رہے ہو تو بغیر اجازت کے داخل ہونے کا حکم نہیں ہے. جب تک وہ اجازت نہیں دیتا اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اور حکم یہ ہے کیا ہے کہ وَتُسَلِّمُوا، اور وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، جن گھروں میں داخل ہو رہے ہو ان گھر والوں کو پہلے سلام کرو تاکہ تمہاری آواز سن کر کے تمہیں پہچان لے، اور اگر پہچان نہ سکے تو پھر تم سے پوچھ لے کہ تم کون ہو، آنے لائق ہو یا نہیں ہو. سمجھ، یہ ہے قرآن جو آداب زندگی سکھاتا ہے، اقتصادیات سکھاتا ہے، سیاسیات سکھاتا ہے، معاشیات سکھاتا ہے، معاشریات سکھاتا ہے میاں. لیکن بات وہی ہے جب ہم پڑھیں گے تب سیکھیں گے نا، ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو سیکھیں گے کیا؟ کہتے ہیں میں نے صرف ایک بات میں نافرمانی کی ہے، آپ نے 3 باتوں میں آپ نے عیب بھی جاسوسی بھی کی ہے. آپ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ گھروں میں اگر داخل ہو تو دروازوں سے داخل ہو، آپ دروازے سے نہیں آئے ہو. تیسری نافرمانی یہ ہے کہ جب دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو پہلے اجازت طلب کرو، آپ نے اجازت بھی طلب نہیں کی ہے. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان گھر والوں کو سلام کرو، آپ نے سلام بھی نہیں کیا ہے.
آپ 3 نافرمانیوں کے مرتکب ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے بندے، تو نے سچ کہا ہے، تو نے ایک نافرمانی کی ہے میں نے، اور تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، میں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ اس لیے گزارش تجھ سے یہ ہے کہ خلیفہ وقت عمر تجھ سے معافی مانگتا، کیا عمر کو معاف کر دے گا تو؟ سب عمر کو معاف کر دے گا تو خلیفہ وقت معافی مانگتا نظر آتا ہے۔ اور جب نافرمانیاں ہو جائیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عباس نامی نوجوان آپ کے پاس توبہ کرنے کے لیے آتا، توبہ کرتا ہے، ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، سینکڑوں مرتبہ توبہ کی اور توبہ توڑ دی اس نے۔ توبہ توڑنے کے بعد جب اس کے نزا کا وقت قریب آیا اور قریب آنے کے بعد اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اے ماں، مجھے میرے شیخ حسن بصری کے پاس لے چلو، میں ان کے ہاتھ پر پھر سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور جا کر کے کہتی ہے اے شیخ، میرے بیٹے کا دم نزا ہے، وہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا اے امی جان، آپ چلی جاؤ یہاں سے، اب میرے پاس کوئی راہ نہیں، تمہارے ایک بیٹے نے ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ توبہ توڑی ہے۔ وہ عورت مایوس ہو کر کے گھر واپس آتی ہے اور کہتی ہے بیٹے، تیرے شیخ نے انکار کر دیا ہے، تیرا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اب تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے اے امی جان، جب میری روح نکل جائے تو میرے گلے میں میری کن پٹی پہ لات رکھ کر کے میرے گلے میں رسی کا پھندا ڈالنا، اور پھندا ڈال کر کے میرے گلے کو کس لینا، اور پھر میرے گلے کی اس رسی کو پکڑ کر کے بازاروں میں گھمانا اور کہنا یہ ہے وہ آدمی کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا حال ایسا ہونا چاہیے، ایسا حال ہونا چاہیے۔ یہ خیالی باتیں نہیں صاحب، خیالی پلاؤ ہم نے پکا دیے، آپ نے پکا دیے، یہ سب تاریخ بتاتی ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو